بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہیڈ لائنز آپ کو بتائیں گے ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا اور فلائٹس کب اوپن ہو رہی ہے، فلائٹس کی بڑی بڑی اچھی خوشخبری ہیں اور کیا نئی پابندیاں لگی ہیں اور کیا پابندیاں پاکستانیوں پہ اٹھا دی گئی ہیں دبئی نے، سعودی عرب نے۔ تمام اپڈیٹس اس میں بتائی جائیں گی، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اچھی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں دبئی نے ایمریٹس ایئر لائن کو اور اتحاد ایئر لائن کو یو کے لیے چلانے کا اعلان کر دیا پہلے سے بھی زیادہ۔ اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ اس پہ پہلے پابندی لگی ہوئی تھی اور اب جا سکتے ہیں، اب دبئی سے یو کے بھی جا سکتے ہیں اتحاد ایئر لائن کی اور ایمریٹس ایئر لائن کی ٹکٹ لے کے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں ترکی نے اعلان کیا ہے کہ دبئی کے لیے فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں پہلے سے 3 گنا زیادہ۔ اور دبئی حکومت نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ دبئی سے اب آپ لوگ یو کے بھی جا سکتے ہیں، دبئی سے آپ اسپین بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ ان ملکوں کو دیکھ کے باقی ملک بھی اپنی فلائٹیں چلا دیں۔ قطر ایئر لائن نے اعلان کر دیا ہے 1 جولائی سے جو ہے قطر ایئر لائن ہفتے کی 1200 فلائٹیں چلایا کرے گا۔ جب یہ اتنی نئی فلائٹیں چلائیں گے، کروڑوں اربوں ڈالرز کا بزنس کرے گے، تو باقی ملک بھی پیچھے نہیں رہے گے، یہ بھی چلا دیں گے۔ تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا، کمپٹیشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان قریب اب فلائٹیں اوپن ہونے والی۔ ویزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ویزا لے لیتے ہیں، ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، جو ابھی تھوڑا سا بیسیوں پہ کام سلو ہو رہا ہے، ابھی اپلائی کرتے ہیں، جہاں پہ 10 دن میں ویزا لگ کے آتا تھا، 8 دن میں آتا تھا، وہاں 2 ہفتے بھی لگ رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ڈن بیس پہ ویزا لگ رہا ہے، ایک ہوتا ہے اب اپنے طور پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ بھی ویزا لگ جاتا ہے۔ آپ اب اگر اپنے طور پہ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے طور پہ اپلائی کرتے ہیں ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، اگر 50 سال سے اوپر زیادہ ہے ان کے ویزے لگنے کے چانس ہے۔ جو فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں ان کے ویزے لگنے کے چانس ہے۔ جن کے 40 سال سے اوپر کم ہے ان کے ویزے جو ہے مشکل سے لگتے ہیں۔ اور لیکن ریجیکٹ کرنے کو اچھے بھلے کے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور نہ کرے تو سب کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویزا کسی طریقے سے لگا لیتے ہیں، اب آپ جا کیسے سکتے ہیں، انڈیا والے، پاکستان والے دبئی میں، وہ بھی بتائیں گے۔ اور اگر چلے جاتے ہیں دبئی میں اور آپ کو وہاں پہ جاب مل جاتی ہے ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزے میں، کیا آپ کا ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا، اگر پاکستان سے جا رہا ہے تو آپ کیریا کا ویزا لے کے 14 دن قرنطینہ کرنا پڑے گا، پھر آپ دبئی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ویزا لگوا لیتے ہیں دبئی کا، یو اے ای کا، افغانستان کے تھرو بھی آپ لوگ 14 دن قرنطینہ کر کے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن پی سی آر کا پتہ کر لیجئے گا، پی سی آر آپ لوگوں کو کب کروانا چاہیے، کس ملک سے کروانا چاہیے۔ اور آپ اگر انڈیا سے ہے تو انڈیا سے رومانیہ کا ویزا لگوا کے 14 دن قرنطینہ کرنا پڑے گا، یا ازبکستان کا ویزا لگوا کے آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں دبئی کے لیے۔ انڈیا والوں کے لیے بتا رہا ہوں، پہلا بتایا تھا افغانستان اور کینیا کا پاکستان کے لیے، رومانیہ اور ازبکستان جو ہے وہ پھر انڈیا والے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ادھر پہنچ گئے اور آپ کا جو ویزا ہے ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، تو آپ کا وہی ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر آپ کو وہاں پہ جاب مل جائے، ورک ویزے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا پہ جو فلائٹ تھی اس کو مزید آگے کر دیا ہے، 6 جولائی تک انڈیا کی فلائٹوں پہ پابندی لگا دی یو اے ای نے۔ پہلے 30 جون تک تھا، اب 6 جولائی تک کر دیا۔ اور اب آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اگر پاکستانی ابو ظہبی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کھلی کچہری کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی آپ کی تکلیفیں پریشانی ہے، پاکستان قونصلیٹ کھلی کچہری وہاں پہ لگائے گا، اس میں آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا اور آپ کی مشکلات کو دور بھی کیا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ دبئی میں ہے یا ابو ظہبی میں ہیں، آپ نے ویزا اپنا ایکسٹینڈ کروانا ہے، آپ نے ویزا بڑھانا ہے اپنا، اور یہاں 90 دن سے اوپر آپ کا ویزا ہو گیا، ان کے لیے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اگر آپ لوگ وہاں پہ اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ، ورک ویزا، کوئی بھی ویزا پر رینیو کروانا چاہ رہے ہیں تو پہلے میڈیکل کروانا پڑتا تھا، اب میڈیکل سے پہلے آپ کو پی سی آر کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ پی سی آر کا ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر میڈیکل کروانا پڑے گا، اور دوسری بات پھر آپ لوگوں کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا۔ تو اب آپ کو بتاتے چلے جو لوگ وہاں پہ دبئی میں یا یو اے ای میں آتے تھے، 90 دن سے زیادہ رہنا چاہتے تھے، ویزا اپنا بڑھانے کے لیے 90 دن کے بعد، تو پھر آپ لوگوں کو کسی اور ملک میں انٹری دینی پڑتی تھی، پھر دوبارہ آپ کو آنا پڑتا تھا۔ اب بھی آپ کو دوسرے ملکوں میں انٹری نہیں دینی پڑے گی، صرف کرونا کی وجہ سے
اب یہ پابندی ختم کر دی ہے۔ اب آپ لوگ وہاں پہ 90 دن بھی گزارنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر بھی گزارنا چاہتے ہیں، ٹورسٹ ویزے میں گئے، وزٹ ویزے میں گئے، کسی ویزے میں گئے، 90 دن سے اوپر گزارنے، ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے، تو اب آپ کو کسی اور ملک میں جانا نہیں پڑے گا، اب ادھر رہتے ہوئے آپ لوگ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروا سکیں گے۔ اور دبئی پہ جو ہے پابندی لگائی ہوئی تھی، مسجدوں پہ عورتیں نہیں جا سکتی تھی کرونا کی وجہ سے، اب انہوں نے عورتوں کے لیے بھی پابندی اٹھا دی ہے، اب عورتیں بھی مسجد جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں، اور یہ بڑی زبردست اپڈیٹس ہیں۔ اور اگر آپ لوگ سعودی عرب کے مسافر ہیں، سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کی جو ویکسین ہے پاکستان میں چائنا کی لگ رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے سعودی عرب کی گورنمنٹ سے بڑے رابطے میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کہ پاکستانیوں کے لیے چائنا کی ویکسین جو ہے وہ اس کو کیا جائے کہ وہ بھی وہ مانیں، تاکہ چائنا کی ویکسین جو ہے اس کا 80% اس کا اچھا رزلٹ ہے، تو پاکستانی چائنا کی ویکسین لگوا رہے، اس کا سعودی عرب جانے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ دبئی کی سعودی عرب کی جو امبیسی ہے پاکستان میں، انہوں نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ ہاں جی ہم ان کو مان لیں گے، اب آفیشیلی اعلان نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قریب سعودی عرب چائنا کی بھی ویکسین کو مان لے گا۔ اب آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ لوگ دبئی میں رہتے ہیں، اور دبئی میں اگر آپ لوگ اشارہ جو سگنل ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا رہے سگنل کراس کرتے ہیں، ریڈ سگنل ہے، ریڈ کے سگنل کو کراس کر دیا تو آپ کو 1000 درہم جو جرمانہ کیا جائے گا، 1 مہینے کے لیے آپ کی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا، اور 6 بلیک پوائنٹ آپ کے لائسنس پہ لگائے جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کو چھڑوا لیا جائے پہلے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ 50,000 درہم دبئی کی گورنمنٹ کو دینا پڑے گا گاڑی کو چھڑوانے کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 مہینہ پڑی رہے گاڑی نہیں چھڑوانی، تو پھر آپ کو 1000 درہم ہوگا اور 6 بلیک پوائنٹ لگائے جائیں گے۔ اگر آپ ابو ظہبی میں ہیں تو ابو ظہبی میں تو 50,000 درہم کا جرمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے دبئی حکومت نے ایک اور پابندی لگا دی ہے 300 درہم کی۔ اگر دبئی میں اگر آپ لوگ رہتے ہیں، اور پہلے اسکوٹی بچوں چلاتے تھے، بڑے بھی چلاتے تھے، الیکٹرونک اسکوٹی تھی، اس پہ بڑے حادثے ہوئے ہیں، بڑے مشکلات ہوئی ہے، لوگوں سے بڑی چیزیں چھین لی گئی ہے، اسکوٹی پہ گزرتے جو ہے چھیڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، اس وجہ سے دبئی حکومت نے اسکوٹی پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب کوئی بھی شخص کسی مال میں، کسی پارک میں، کہیں بھی اسکوٹی چلاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو 300 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا فوری طور پہ۔ اور اگر آپ لوگ 7 جون سے جو ہے وہ اب آپ لوگ دبئی سے اسپین بھی جا سکتے ہیں، اور اب ٹرکش ایئر لائن دبئی کے لیے چلے گی، اب دبئی سے UK بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ اب دبئی کا اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو UK کا لائسنس آپ کا بالکل فری بنے گا بغیر کسی انٹرویو ٹریننگ کے، تو جس کے بعد دبئی کا لائسنس۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا، جو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر